عوام کو ریلیف دینے کے لیے نئی حکومت اپریل 2024 سے تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا اعلان کر سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے آج کی انتہائی اہم ترین نیوز لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور اگر ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ تو ناظرین، بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آج کی اہم ترین اپڈیٹ کی جانب۔ تو ناظرین، آج کی سب سے بڑی نیوز یہ ہے کہ بجٹ 2024-25 میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا امکان۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے نئی حکومت اپریل 2024 سے تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا اعلان کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے پینشن کا پرانا نظام ختم اور کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال 2024-25 کے وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور ایڈ ہاک الاؤنس کی مد میں 10 سے 15% تک، جبکہ پینشن میں 5 سے 10% سمیت میڈیکل اور کنوینس الاؤنسز میں اضافے کا امکان ہے۔ تو ناظرین، وزارت خزانہ کی ریگولیشن ونگ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق تجاویز تیار کی جا رہی ہیں، جو نئی حکومت اور منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی دوسری اہم ترین نیوز یہ ہے کہ 47,400 سرکاری سکولز نجی شعبہ کے تحت چلانے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کی پنجاب میں نئی حکومت نے صوبہ بھر کے تمام 47,400 سرکاری پرائمری، مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولز شدید مالی بحران کے باعث پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ حکومت پنجاب کا بہت ہی اچھا فیصلہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ پنجاب میں ایسے کئی سکولز ہیں جن میں شدید مالی بحران کے باعث 50% پنجاب کے ایسے سکول ہیں جو بیسک ضروریات سے آ رہی ہیں، جن میں بچوں کو اور اساتذہ کو بیسک سہولیات ہی نہیں دی گئی۔ اساتذہ اور بچوں کی بیسک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے 47,400 یعنی کہ تمام پنجاب کے پرائمری، مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ آج کی دوسری اہم ترین نیوز یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے خصوصی ریلیف پیکیج کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے خصوصی رمضان پیکیج کا یوٹیلٹی سٹورز پر آج سے آغاز۔ 7.5 ارب روپے کی سبسڈی کا اطلاق چاند رات تک ہوگا۔ 19 اشیاء خرد و نوش رعایتی قیمتوں پر دستیاب ہوں گی۔ آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 648 روپے، گھی 365 روپے، چینی 109 روپے کلو دستیاب، جبکہ دال چنا 25، بیسن پر 50 روپے کلو رعایت ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق سال 2023 کی طرح اس سال بھی وزیر اعظم پاکستان نے عوام کی سہولت کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں 7.5 ارب روپے کی خصوصی سبسڈی کا اعلان کیا ہے، جو کہ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن ملک بھر میں پھیلے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے عوام تک پہنچائیں گے۔ وفاقی حکومت کے اس خصوصی پیکیج کے تحت یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے عوام کو 19 بنیادی اشیاء خرد و نوش بشمول آٹا، گھی، خوردنی تیل، چینی، دال چنا سفید، چنے، بیسن، کھجور، چاول، چائے، مسالہ جات، دودھ اور مشروبات رعایتی نرخوں پر فراہم کی جائیں گی۔ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن رمضان کے دوران عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام غذائی اجناس کی وافر مقدار میں دستیابی کو یقینی بنائیں گے، اور اس دفعہ یہ رعایت ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ذریعے BISP میں PMT 40 کی بجائے PMT 60 کے رجسٹرڈ غریب اور متوسط خاندانوں کو ملے گی، اور PMT 60 کی وجہ سے 20 کروڑ عوام اس پیکیج سے مستفید ہو سکیں گے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اس سبسڈی کے نتیجے میں آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 648 روپے، اور اسی طرح دیگر کھانے پینے کی اشیاء پر بھی 25 سے 30 روپے خصوصی رعایت دی جائے گی۔ مسالہ جات اور مشروبات بھی سستے داموں فروخت کیے جائیں گے، جو کہ بلا شبہ ایک فراہی اور مثالی اقدام ہے جس سے عام آدمی کو خاطر خواہ ریلیف ملے گا، اور یہی موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تو ناظرین، اس ماہ رمضان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں PMT 60 میں رجسٹرڈ افراد کو 20 کلو آٹا، 5 کلو چینی، 5 کلو گھی، جبکہ 3 کلو چاول، دالیں اور کوکنگ آئل ماہانہ کے حساب سے فراہم کیے جائیں گے، جبکہ دیگر اشیاء کی خریداری پر کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ مزید ازاں اپنی اہلیت جاننے کے لیے یوٹیلٹی سٹورز کی ویب سائٹ سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ موجودہ حکومت کا عوام کے لیے بہت ہی احسن قدم ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ جو آج کی خبر وہ یہ ہے کہ
جون کے پہلے ہفتے وفاقی بجٹ کی تیاری، تنخواہوں میں بڑے اضافے کی تجویز۔ تو ناظرین یہ ایکسپریس نیوز کی بہت بڑی خبر تھی جو ہم آج کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں، یعنی کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% تک اضافے کے امکان ہیں۔ تو ناظرین تفصیلات کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ایڈ ہاک الاؤنس کی مد میں 30% تک، جبکہ پینشن میں 20% تک اضافے سمیت میڈیکل اور کنوینس الاؤنسز میں اضافے کا امکان ہے۔ تاہم پے اینڈ پینشن کمیشن نے حکومت کو سرکاری ملازمین کو ملنے والے میڈیکل اور کنوینس الاؤنسز میں 100% اضافہ کر کے تنخواہوں میں ایڈ ہاک الاؤنس کی مد میں 10% اضافہ کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ البتہ وزارت خزانہ کی ریگولیشن ونگ کا ذرائع کا کہنا ہے کہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے سے متعلق 3 تجاویز تیار کی گئی ہیں جو کابینہ کے خصوصی اجلاس میں پیش کی جائیں گی، اور اس اجلاس میں ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کے ساتھ ساتھ الاؤنسز میں اضافے کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ناظرین اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلی تجویز میں ملازمین کو ملنے والے میڈیکل اور کنوینس الاؤنسز میں 100% اضافہ کر کے تنخواہوں میں ایڈ ہاک الاؤنس کی مد میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے، جبکہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس تجویز کو ماننے سے حکومت کے پینشن بل پر زیادہ بوجھ نہیں بڑھے گا اور IMF کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ملازمین کو بھی بڑا ریلیف ملے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دوسری تجویز یہ ہے کہ گریڈ 1 تک گریڈ 22 کے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کر دیا جائے اور ساتھ میں میڈیکل اور کنوینس الاؤنس بھی بڑھا دیے جائیں۔ اس کے علاوہ تیسری تجویز بھی زیر غور ہے، جس میں گریڈ 1 تک گریڈ 16 کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30%، جبکہ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کی تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا جائے، مگر میڈیکل اور کنوینس الاؤنس میں 50% تک اضافہ کیا جائے، جبکہ پینشنرز کے میڈیکل الاؤنس میں اضافے کے ساتھ ساتھ پینشن میں بھی 20% اضافہ کیا جائے۔ تو ناظرین یہ بجٹ 2024-25 کے حوالے سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنرز کی پینشن کے حوالے سے آج کی اہم ترین اور تازہ ترین اپڈیٹ تھی۔ تو ناظرین ایک دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے سرکاری ملازمین کا اسلام آباد کی طرف مارچ اور دھرنے کا اعلان۔ تو ناظرین اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے 4300 سے 4300 سے زائد ایڈ ہاک ملازمین فارغ کر دیے ہیں، یعنی کہ حکومت پاکستان نے 4300 سے زائد ملازمین کو ایڈ ہاک ملازمین کو نوکری سے نکال دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آزاد کشمیر کے سرکاری ملازمین کی تنظیموں نے حکومت مخالف احتجاج شروع کر دیا۔ محکمہ جنگلات کے بیلداروں کی جانب سے احتجاجی دھرنا دے دیا گیا ہے۔ بیلداروں نے اعلان کیا کہ وہ 8 مارچ کو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، جبکہ 9 مارچ کو اسلام آباد میں دھرنا دیں گے۔ مطالبہ یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر بیلداروں کی برطرفی کا فیصلہ واپس لے۔ دوسری جانب MNCH کے عارضی ملازمین دوسرے روز بھی سراپا احتجاج ہیں۔ ملازمین کی ہڑتال کے باعث سرکاری امور ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ناظرین مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے 4300 سے زائد ایڈ ہاک ملازمین فارغ کر کے ملازمین کا معاشی قتل کیا ہے۔